اسی طرح اگر کوئی کسی اللہ والے کی ذات یا اس کی شے کی بے ادبی کرتا ہے تو گستاخ ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے تو مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہ درجہ بندی ہے۔ تو بہرکیف مسلمانوں میں دو گروہ ہوتے ہیں، ایک مسلمان مومن اور ایک مسلمان منافق۔ مسلمان مومن بھی وہی کام کرتے ہیں اور منافق بھی وہی کام کرتے ہیں، اللہ رسول کو یہ بھی مانتے ہیں، اللہ رسول کو وہ بھی مانتے ہیں۔ فرق کیسے پتہ چلے، اندازہ کیسے لگے، اصل کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے؟ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مسلمان مومنوں کی علامتیں بھی بیان فرمائی گئیں اور منافقوں کی نشانیاں بھی بتائی گئیں، اور وعدہ یہ کیا گیا کہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور جو منافق ہیں بظاہر کام مسلمانوں والے ہیں، افعال مسلمانوں والے ہیں، مگر ان میں یہ علامتیں نشانیاں موجود ہیں، لہذا وہ ہماری رحمت کے نہیں ہمارے غضب کے مستحق ہیں، اور ان کا دائمی ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہنم میں سڑیں گے، اور کامیابی مسلمان مومنوں کو ملے گی۔ آج کے جمعۃ المبارک پہ مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر ہم نے کلام کرنا ہے اس کا عنوان ہے مسجد ضرار اور اس کے نمازی۔ چونکہ جو کلمہ مسلمانوں کا ہے منافق بھی وہی پڑھتے ہیں، مسلمان عبادت کی جگہ کا نام مسجد رکھتے ہیں، منافق بھی یہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید نے بھی ان لوگوں کی بنائی گئی جگہ کو مسجد ہی کہا، جیسے مسلمانوں کی عبادت کی جگہ مسجد ہے تو منافقوں نے جو جگہ بنائی اس کو بھی مسجد کہا، لیکن ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا مسجدن درارن، کوئی مسلمانوں والی مسجد نہ سمجھے، یہ منافقوں والی ہے۔ مسلمانوں کی مسجد اللہ کا گھر ہے اور کل بروز قیامت جنت میں جائے گی، اور یہ دشمنی کی جگہ ہے، دنیا میں بھی اس کو جلا دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ آج کا موضوع عقیدے کے لحاظ سے بڑا مضبوط ہوگا، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک دلیل اللہ کے پاک قرآن سے اور سونے نبی کریم علیہ السلام کے پاک فرمان سے۔ مسلمانوں کو کیسے اندازہ پہنچے کہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہی منافق پڑھ رہے ہیں؟ فرق معلوم کیسے کیا جائے؟ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ یہ بھی دے رہے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، حج یہ بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی ادا کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ تو فرق اللہ کے قرآن نے بھی بتایا، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی بتایا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اگر کسی میں یہ علامتیں ہیں دعویٰ وہی ہوگا جو مسلمان مومنوں والا ہے۔ اگر علامتیں یہ پائی گئی
ہم اسے مسلمان مومن نہیں منافق سمجھیں گے، کیونکہ یہ علامتیں ہمیں بریلی کے احمد رضا نے نہیں بتائی، بلکہ مصطفیٰ کو بھیجنے والے رب العالمین نے عطا فرمائی۔ مسجد ضرار بنانے کی وجہ کیوں بنائی گئی، کس لیے بنائی گئی؟ اللہ نے چاہا یہ کوئی اور موضوع ہوگا، مگر تھے وہ منافق، تو منافقوں کی جو علامتیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں، جس میں ایک بھی ہو اس سے دور بھاگ جانا، اس کا ساتھ نہ دینا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے بھی اس کی رحمت ڈھونڈتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی اسی کی رحمت ڈھونڈتے ہیں، کعبے کا طواف کر کے بھی اسی کی رحمت ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے جو میری رحمت ہے وہ میرے بندوں کے قریب ہے۔ تو برادران اسلام، منافقین کی نشانیاں کیا ہیں کہ قرآن مجید نے ان کی مذمت فرمائی، ان سے بچنے کا درس دیا، تو ہمیں پھر وہ لوگ بتا بھی دیے گئے کہ ان لوگوں میں یہ صفتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں، لہذا اگر کوئی نظر آئے تو ان سے بچ جانا۔ اگر ان سے بچ گئے سمجھنا تم مصطفیٰ کے بھی قریب ہو گئے ہو، مصطفیٰ کے خدا کے قریب بھی ہو چکے ہو۔ پہلی نشانی ان لوگوں کی جنہوں نے مسجد ضرار جا کے بنائی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا۔ ارشاد فرماتا ہے منافقوں کی پہلی نشانی اور سب سے بڑی نشانی قرآن مجید نے جو بتائی، فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ قرآن فرماتا ہے منافقوں کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کو اور اللہ والوں کو معاذ اللہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ والوں کو کم تر سمجھتے ہیں، اللہ والوں کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب غزوہ سری سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس پلٹے تو ایک کنویں کے قریب پڑاؤ کیا، صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک منافق آیا، مسلمان سے آ کے جھگڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سے لڑائی کرتا ہے۔ یہ خبر رئیس المنافقین ابو عامر کو پہنچی۔ جب منافقوں کو یہ خبر پہنچی، عبداللہ بن ابی جیسوں کو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کی اور کہا کہ ہم عزت والے، یعنی کافر اور منافق کہہ رہے ہیں ہم عزت والے مدینے میں جا کر معاذ اللہ، صحابہ جو عزتوں والے ہیں کہتے ہیں ہم مدینے میں جا کر ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ منافق کہتے ہیں ہم عزت والے، ہم جا کر مدینے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا، صحابہ کے بارے میں بھی کہا، ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، محبوب یہ آپ کے صحابہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں
لیکن ان کو بتا دیجئے یہ تو آپ کی اور آپ کے یاروں کی بات کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. محبوب جو عزت ہے وہ اللہ کی بھی ہے, اللہ کے رسولوں کی بھی ہے, محبوب آپ کے یاروں کی بھی ہے, بلکہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے قیامت تک جو بھی آپ سے جڑ جائے گا اللہ کے نزدیک اس کی بھی عزت ہے.